سلطان ہر روز ہی محل سے رات کے آخری پہر نکل کر اپنی رعایا کا حال جانتے تھے۔ وہ گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی رعایا کس حال میں جی رہی ہے۔ اگر کوئی بھی پریشانی ان کی رعایا میں سے کسی بھی انسان کو لاحق ہوتی تھی تو وہ اگلے روز ہی دربار میں بلا کر اس آدمی کا مسئلہ ذاتی طور پر حل کرتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے ایک مضبوط کردار والے اور نڈر بادشاہ تھے، ان جیسا آج تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ بہت سے ان کے دشمن ان سے جنگ کرنے سے کتراتے تھے کیونکہ کبھی بھی ان کو شکست حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی ہر جنگ میں فتح کا جھنڈا لہرا کر آتے تھے۔ آج بھی وہ ہر روز کی طرح اپنے محل سے نکل کر گلیوں کا گشت کر رہے تھے کہ اچانک ہی ان کے دماغ میں ایک خیال آیا، کیوں نہ آج قبرستان کی جانب گشت کیا جائے۔ وہاں بھی ان کی بہت سی عوام رہتی تھی، لیکن وہ کافی دنوں سے اس طرف گئے ہی نہیں تھے۔ ان کے ساتھ آج ان کے 2 سپاہی بھی موجود تھے۔ وہ لوگ بھی بالکل عام سے لباس میں موجود تھے۔ کوئی بھی ان تینوں افراد کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ آگے چلنے والا ایک سلطنت کا بادشاہ ہے، اور ان کے پیچھے وہ دونوں آدمی سلطان کی فوج کے سپاہی ہیں۔ وہ لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے کہ اچانک ہی سلطان کو کسی خطرے کی علامت ہوئی، اس لیے وہ قبرستان کے دروازے پر ہی ٹھہر گئے۔ ان کے ٹھہرتے ہی ان کے دونوں سپاہی بھی رک گئے تھے اور سلطان کو حیرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ رات کے اس پہر قبرستان کے پاس کیوں رکے ہیں۔ سلطان آگے پیچھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں بہت ہی عجیب قسم کی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی بنا سوچے سمجھے وہ رات کے آخری پہر قبرستان میں داخل ہو گئے تھے، جبکہ ان کے ساتھ موجود ان کے دونوں سپاہی بھی اپنا ڈر ایک طرف کو رکھ کر سلطان کے پیچھے گامزن ہو چکے تھے۔ سلطان بنا کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر سیدھا سیدھا چلتے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی ان کے دونوں سپاہی بھی موجود تھے۔ سلطان ایک قبر کے پاس آ کر رک گئے اور اس قبر کو غور سے دیکھنے لگے۔ وہ قبر انہیں تھوڑی کھلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کیا تم دونوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اس قبر کو کسی نے کھولا ہو؟ دونوں سپاہی سر نفی میں ہلانے لگے، کہنے لگے، نہیں سلطان معظم، ہمیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس قبر کو کھولا گیا ہو، جیسی تھی ویسی تو موجود ہے۔ ان دونوں نے ہی لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ سلطان بنا ان دونوں کی بات کی پرواہ کیے بغیر مزید آگے چلے گئے، اور ان کے سوچنے کے ٹھیک مطابق آگے ایک پوری قبر کھلی ہوئی تھی اور اس میں موجود مردہ باہر پڑا ہوا تھا۔ اس کا کفن اس کے جسم سے علیحدہ تھا اور وہ بالکل برہنہ موجود تھا۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کے دونوں سپاہی کانپ سے گئے کیونکہ سلطان کی بات ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ آگے جاتے انہیں قبر مل گئی تھی جو کھلی ہوئی تھی۔ وہ لوگ مزید آگے چلے تو انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ قبر کھولنے والا کون ہے۔ تھوڑی دور ہی ایک آدمی جس کی قمیض اتری ہوئی تھی، وہ ایک قبر کے ساتھ بے حرمتی کر رہا تھا اور اس کے اندر موجود ایک مردے کو نکال کر اس کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے جسم کے اندر موجود ان کا خون غصے کے عالم میں کسی لاوے کی مانند دہک رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے ہوئے اس آدمی کے پاس گئے اور بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے اس کو بالوں سے پکڑ کر اس مردے سے دور کیا جس کے ساتھ وہ زنا کر رہا تھا۔ وہ آدمی بالکل ہی ہڑبڑا چکا تھا۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پہر کوئی قبرستان کے اندر آ سکتا ہے اور اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ سلطان نے اپنا بھاری بوٹ اس کے چہرے پہ مارا اور فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بدبخت آدمی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور محل جا کر ان کے کچھ سپاہیوں کو بھیجا جائے تاکہ پورے قبرستان کا چکر لگا کر معلوم کیا جائے کہ اس بدبخت آدمی نے کتنی قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، تاکہ وہ اپنے سپاہیوں کی مدد سے واپس ان قبروں کو بند کریں۔ فوراً ہی ان کے سپاہی ان کا حکم بجا لائے تھے اور اس آدمی کو لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا اور محل جا کر کچھ سپاہیوں کو قبرستان بھیج دیا گیا تھا۔ جب تک سلطان اکیلے ہی 2 قبروں کو بند کر چکے تھے، لیکن اس آدمی نے حد کر دی تھی۔ اس نے کافی ساری قبروں کے ساتھ یہ گستاخی کی ہوئی تھی۔ سلطان کو بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ کوئی آدمی ایسا کیسے کر سکتا ہے، ایک مردہ انسان کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس آدمی کا سر دھڑ سے جدا کر دیں، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو سزا پوری رعایا کے سامنے دیں گے تاکہ کوئی بھی رعایا کا افراد اگر یہ غلطی کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ خوف زدہ ہو جائے کہ اس کا انجام سلطان کیا کریں گے۔ فوراً ہی محل سے سپاہی آگے تھے اور ان کی مدد سے سلطان نے بہت جلد ہی تمام قبروں کو واپس ویسے ہی بند کر دیا تھا جیسے پہلے موجود تھیں۔ اب ان سب کو دیکھ کر ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے یہاں پر تھوڑی دیر پہلے کچھ نہ ہوا ہو۔ وہ اپنے محل واپس آ چکے تھے۔ ان کی رات کانٹوں پر گزری تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو زندہ زمین میں گاڑ دیں،
لیکن کچھ اصولوں کی وجہ سے وہ خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی ہی یہی تھی کہ انہوں نے رات تک کا انتظار کیا تھا، کیونکہ صبح ہوتے ہی جو خبر ان کے وزیر نے ان تک پہنچائی تھی وہ سننے کے بعد وہ اپنا سر تھام چکے تھے کہ ایک آدمی ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی صرف ایک رات میں۔ صبح کا سورج ان کے لیے بہترین ثابت نہیں ہوا تھا، کیونکہ جو خبر ان کے وزیر نے ان کے گوش گزاری تھی وہ ان کے حسان خطا کر گئی تھی۔ وہ جو اپنے سپاہیوں کو حکم دے چکے تھے کہ دربار لگا دیا جائے، لیکن وہ اب اس کو منع کر کے بے ساختہ قید خانے بھاگ گئے تھے، کیونکہ وہاں موجود ان کے 10 قیدی مارے گئے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے ہی قید خانے میں داخل ہوئے، سامنے 10 قیدی کفن میں لپٹے کی تار میں پڑے ہوئے تھے۔ سلطان اپنا دل تھام چکے تھے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کے قید خانے میں ایسا کام کون کر سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً ان 10 قیدیوں کی تدفین کی تھی، جبکہ انہوں نے ایک مشکوک نگاہ سے اس آدمی کو بھی دیکھا تھا جس کو وہ رات پکڑ کر لائے تھے۔ ان کی نظر بے ساختہ اس آدمی کے گلے کی جانب پڑی تھی اور وہ یکدم ہی ٹھٹک گئے تھے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے اس کا معاملہ رد کر دیا گیا تھا، کیونکہ فی الحال کے لیے انہیں ان مجرموں کو پکڑنا تھا جنہوں نے ان کے 10 قیدی مارے تھے، کیونکہ ان 10 قیدیوں کی سزا بہت جلد ختم ہونے والی تھی۔ وہ لوگ کسی باری جرم کی وجہ سے قید نہیں کیے گئے تھے، بلکہ ان کا جرم بہت معمولی سا تھا، اسی لیے کسی کو 2 ماہ کی قید سنائی گئی تھی، تو کسی کو 6 ماہ کی، تو کسی کو 1 سال کی۔ اسی لیے انہیں بہت زیادہ افسوس تھا۔ سلطان کے لیے ان کی رعایا کا ایک ایک افراد قابل احترام تھا، وہ بھلا ان کا قیدی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے طریقے سے اپنی سلطنت کو لے کر چلتے تھے۔ جس وقت یہ کام ہوا تھا اس وقت قید خانے میں صرف 2 پہرے دار ہی موجود تھے، اس کے علاوہ ان کے سپاہی جو نظر رکھنے کے لیے موجود ہوتے تھے، وہ لوگ رات کے پہر اپنے اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے۔ اس لیے سلطان نے ان 10 قیدیوں کی تدفین کے بعد دربار لگا دینے کا حکم دے چکے تھے، اور ان دونوں پہرے داروں کو ایک مجرم کی طرح دربار میں پیش کیا گیا۔ سلطان اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے، لیکن آج ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے جس طریقے سے خود کو قابو کیا ہوا تھا اس وقت وہ خود جانتے تھے، کیونکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں پہرے داروں کو ختم کر دیں، ان کا سر در سے جدا کر دیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی تھی اور وہ کوتاہی کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ سلطان غصے کے عالم میں ان دونوں پہرے داروں کو دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے کی رنگت ہی اڑی ہوئی تھی۔ کافی دیر سے دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سلطان اپنی گہری نگاہوں سے صرف ان دونوں پہرے داروں کو ہی گور رہے تھے۔ اچانک ہی وہ گرجتے ہوئے کہنے لگے، کیا میں تم لوگوں کو دعوت نامہ دوں؟ اس کے بعد تم دونوں مجھے وہاں کے بارے میں بتاؤ گے کہ آخر رات کو کیا ہوا تھا۔ ان کی آواز میں ایک ایسا جلال تھا کہ وہ دونوں بے ساختہ گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوئے اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے تھے کہ سلطان معظم، ہم نہیں جانتے رات کو نہ جانے ہم دونوں کو کیسے نیند آ گئی تھی، اور ہمیں رات کا کوئی منظر یاد نہیں ہے۔ رات کے پہر ویسے بھی تمام سپاہی اپنے اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں اور صرف ہم دونوں ہی موجود ہوتے ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں کو ایک ایسی نیند آئی کہ ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، اور ہم اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ سلطان نے غصے بڑی نگاہ سے ان دونوں پہرے داروں کو دیکھا اور اپنے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ ان دونوں کو بڑے میدان میں لے جا کر 20 کوڑے مارے جائیں، تاکہ آئندہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہ ہوں۔ کسی بھی حالت میں یہ دونوں ہوشیار رہیں۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا اور ان دونوں پہرے داروں کو لے جا کر 20 کوڑے مارے گئے تھے۔ ان کی عادت بہت خراب تھی، لیکن سلطان غلطی کرنے والوں کو بالکل بھی معافی نہیں دیتے تھے۔ وہ یہ حکم سنا کر اپنے محل کے کمرے میں آگے تھے جو ان کے لیے مختص تھا۔ اس کمرے کے اندر سوائے سلطان کے اور کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان حیران تھے، پریشان بھی تھے کہ آخر کون ہے وہ دشمن جو ان کی قید خانے میں گھس کر ان کے 10 قیدیوں کو مار چکا ہے۔ ان کا دماغ ہر طرح کی سوچوں کا شکار تھا، لیکن وہ اصل مجرم کو پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی کی حالت میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک ہی ان کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ سلطان نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے باہر موجود انسان کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اندر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خاص وزیر تھا، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہی موجود ہوتا تھا۔ سلطان ان کو دیکھ کر ٹھٹکے نہیں تھے، بلکہ اپنی نشست پر پریشان حال بیٹھ گئے تھے۔ وزیر ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اس کمرے کے اندر آیا۔ میں جانتا ہوں یہاں آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگے، ہاں وزیر بولو، مجھے تمہاری بھی اشد ضرورت تھی، لیکن مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔
لیکن پہلے تم بولو تم کس مسئلے کی وجہ سے یہاں پر آئے ہو، کیونکہ سلطان سمجھ چکے تھے کہ یہاں آنے کی کوئی بڑی وجہ ہی ہوگی، کیونکہ یہاں آنے کی اس وقت کسی کو اجازت نہیں تھی، اور ایسے وقت میں وزیر آیا تھا تو یقیناً کوئی بڑی بات تھی۔ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، ہمارے جو 10 قیدی مارے گئے ہیں ان لوگوں کی سزا بہت جلد ختم ہونے والی تھی، اسی لیے انہیں ٹارگٹ بنایا گیا ہے تاکہ ان کی موت سے آپ کو افسوس ہو۔ اگر وہ چاہتے تو ان مجرموں کو مار سکتے تھے جن کو کچھ دنوں بعد پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا، یا ان قیدیوں کو بھی مار سکتے تھے جنہیں عمر قید کے لیے ڈالا گیا۔ سلطان یہ سن کر اس بات میں سر ہلانے لگے اور کہنے لگے، بالکل درست فرمایا، یقیناً کوئی ایک ایسا انسان ہے جس نے یہ کام کیا، لیکن کوئی ایک شخص یہ کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ 10 انسانوں کو مارنا آسان بات نہیں ہے۔ یقیناً کچھ تو گڑبڑ ہے، ہمیں اپنے قیدی مجرموں سے ہی اس بات کی چھان بین کرنی پڑے گی تاکہ اصل مدعا پکڑا جائے، ورنہ تو ہمارے مزید قیدی اس طریقے سے ہی مرتے جائیں گے۔ آج 10 تھے، کل 20 ہوں گے، کل 100 ہوں گے، ہمیں پہلے ہی اس انسان کو ختم کر دینا چاہیے جو یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ میرے لیے میری رعایا کا مجرم ہو یا مظلوم سبھی اہم ہے۔ سلطان یہ بات بول کر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وزیر بھی بالکل چپ تھا، کمرے میں اب گہری خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد وزیر کی آواز سے کمرے کی خاموشی ٹوٹی اور وہ کہنے لگا، سلطان معظم، ہم قیدیوں سے جا کر پتہ کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر مجرم کون ہے۔ سلطان نے سن کر سر اس بات میں ہلایا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ آپ جا کر پتہ کرو اور ہمیں فوراً اطلاع کرو۔ وہ سر ادب سے جھکا کر چلا گیا تھا، جبکہ سلطان ایک بار پھر گہری سوچ میں گم ہو چکے تھے۔ وزیر کو گئے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ سلطان اب وزیر کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور ان کا انتظار جلدی اختتام ہو گیا تھا کیونکہ دروازہ ایک بار پھر کھٹکایا گیا تھا۔ سلطان نے اجازت دی تو وزیر سر ادب سے جھکا کر قیدیوں کا جواب ان تک پہنچا رہا تھا۔ وہ بتانے لگے کہ قیدیوں کا کہنا ہے کہ رات کو وہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ اس کے بعد کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ ان 10 قیدیوں کو کیسے ختم کیا گیا ہے، جبکہ سلطان اب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجرم کون ہے وہ غدار شخص جس نے ان قیدیوں کو ختم کیا ہے۔ فوراً ہی وہ اپنی نشست سے اٹھے اور اپنے وزیر کے ہمراہ باورچی کے پاس گئے جو پہرے داروں اور قیدیوں کے لیے کھانا بناتا تھا۔ اس نے وزیر کو جب باورچی خانے میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ ایک بادشاہ سلامت باورچی خانے میں کیا کر رہے ہیں۔ سلطان نے جاتے اس باورچی سے پوچھا تھا کہ آخر رات کے کھانے میں تم نے ایسا کیا ملایا تھا جو تمام قیدی اور پہرے دار وہ کھاتے ہی سو گئے۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا، جبکہ وہ باورچی حیران تھا اور گگیاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، باخدا ہم نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا جس سے ہم آپ کی نظروں میں مجرم ثابت ہوں۔ ہم قسم کھانے کو تیار ہیں، ہم نے کھانا بالکل ایمانداری سے بنایا ہے۔ اس آدمی کے الفاظ اور اس کی آنکھوں میں سچائی سلطان کو واضح دکھائی دے رہی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے اپنے محل آ چکے تھے۔ رات جس طریقے سے ان کی گزری تھی یہ بات صرف وہی جانتے تھے۔ رات کے آدھے پہر ان کے دماغ میں ایک بار پھر وہ آدمی آیا تھا جو رات کو قبروں کے پاس بے حرمتی کر رہا تھا۔ اس کا فیصلہ تو وہ بھول ہی چکے تھے، کیونکہ وہ اپنے قیدیوں کے معاملے میں اتنے الجھ گئے تھے کہ ان کے دماغ میں وہ آدمی بالکل ہی نکل چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کا خیال آتے اپنے کمرے سے نکل کر ایک بار پھر قید خانے گئے۔ ان کا بالکل بھی دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ان کا دل اپنے محل میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ ان کو یہ بات بار بار پریشان کر رہی تھی کہ ان کی موجودگی میں ان کی بے قصور قیدیوں کو مارا گیا ہے، اور اپنے قید خانے میں داخل ہوئے تو ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تمام قیدی نیند کی آغوش میں تھے۔ انہوں نے اپنے پہرے داروں کو دیکھا تو وہ دونوں چوکنا کھڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے اس قیدی کے پاس آگے جو نیند کی آغوش میں تھا، جس کو انہوں نے کل رات قبرستان سے گرفتار کیا تھا۔ اس انسان نے اپنے قریب کسی کی آہٹ محسوس کی تو وہ بھی بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے قریب ہی سلطان کو دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ کافی دیر تک سلطان اس آدمی کو دیکھتے رہے، جبکہ وہ آدمی کافی اضطرابی کیفیت کا شکار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی کیفیت معلوم ہو رہی تھی کہ وہ بہت برے طریقے سے ڈر چکا ہے، جبکہ سلطان کچھ سوچتے ہوئے اس آدمی کے بالکل قریب نیچے زمین پر بیٹھ گئے، جبکہ وہ آدمی سلطان کو ایسا کرتا دیکھ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ لیکن سلطان نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس اپنے قریب بٹھا لیا۔ کچھ قیدی بھی سلطان کی آہٹ محسوس کر کے نیند سے بیدار ہو چکے تھے، اور سلطان کو ایسے زمین پر بیٹھا دیکھ سب حیرت کا شکار تھے۔ پورے قید خانے میں سانپ سونگھ چکا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہ اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم مجرم ہو، تم نے میرے 10 قیدیوں کو مارا ہے جو بے قصور ہیں۔
کیا یہ بات حقیقت ہے؟ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ آدمی فوراً ہی سر انکار میں ہلانے لگا، کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاں میں آپ کا مجرم ہوں کہ میں نے قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی ہے اور ان کے ساتھ زنا کیا ہے، لیکن میں نے قتل نہیں کیا۔ وہ فوراً ہی بولا تھا، جبکہ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، بے شک تم نے ان قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی ہے اور بے شک تم نے ان قیدیوں کا قتل نہیں کیا، لیکن تمہیں دیکھ کر ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے جیسے تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ کون ہو تم؟ ان کی آواز سرد سے سرد ترین ہو گئی تھی، جبکہ وہ آدمی سر انکار میں ہلانے لگا۔ لیکن سلطان نے جو ہاتھ اس کا تھاما ہوا تھا، اچانک ہی اس ہاتھ کو اتنی برے طریقے سے مروڑا تھا کہ اس ہاتھ میں سے کڑکڑ کی آوازیں آئی تھیں، یعنی اس آدمی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ درد سے کراتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ کا مجرم نہیں ہوں۔ سلطان اسے ڈبل آواز میں چیخے اور کہنے لگے، بے شک تم میرے مجرم نہیں ہو، تم صرف اللہ کے مجرم ہو، لیکن کون ہو؟ تمہیں یہاں بھیجنے والا کون آدمی ہے؟ ان کی آواز بلند سے بلند ترین ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی تک جو قید خانے میں لوگ سو رہے تھے، مکمل طور پر بیدار ہو کر سلطان کو سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی ابھی تک مسلسل سر انکار میں ہلا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ اپنے گلے کی جانب جانے لگا تو سلطان نے فوراً ہی اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا، کیونکہ وہ پہلے بھی اور اب تو واضح طور پر اس آدمی کے گلے میں ایک لاکٹ دیکھ چکے تھے۔ اس لاکٹ کے اندر ان کے دشمن ہمیشہ ایک گولی رکھتے تھے تاکہ اگر وہ پکڑے جائیں تو اس گولی کو نگل کر اپنی موت واقع کر لیں، اور اسی چیز سے سلطان نے اندازہ لگا لیا، یقیناً یہ آدمی کسی کا بھیجا ہوا ہے۔ سلطان نے فوراً ہی وہ لاکٹ نکال کر دور پھینک دیا، جبکہ وہ اس آدمی کے دونوں ہاتھ مروڑ کر اس کو کھڑا کر چکے تھے، جبکہ وہ درد سے بہت برے طریقے سے کراہ رہا تھا۔ سلطان نے اپنی ایک جاندار لات اس کے سیدھے پاؤں پر ماری تھی، اور وہ اتنی زوردار قسم کی لات ماری گئی تھی کہ وہ آدمی بے ساختہ زمین بوس ہو چکا تھا، یقیناً اس کے گھٹنے کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور اس کے گلے کے اوپر رکھ دی اور گھراتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں بہت اذیت کی موت دوں گا، بولو کون ہو تم؟ اس بار ان کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ وہ آدمی بے ساختہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کے دشمن نے بھیجا ہے، میں دوسرے ممالک میں موجود ہندو راجا کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں، اس نے مجھے آپ کے ممالک میں بھیج کر آپ کے مردہ لوگوں کے ساتھ زنا کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ آپ کی سلطنت میں یہ کام کروا کر آپ کو بدنام کر سکے کہ آپ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی سلطنت میں آپ کی قبروں کے اندر موجود مردہ لوگوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جس رات میں یہ کام کر رہا تھا، اس رات ہی میں پکڑا گیا تھا، اور آپ کے پکڑتے ہی یہ بات فوراً ہی اس راجا تک پہنچ چکی تھی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی بھیجے تھے۔ میں اکیلے اس قبرستان کے اندر زنا نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے ساتھ موجود 2 لوگ اور بھی تھے، لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھ نہیں پائے اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور وہاں جا کر ان لوگوں نے اس راجا کو اس بارے میں بتا دیا، اور کل رات ان لوگوں نے ایک سازش کے طور پر آپ کے باورچی خانے میں جا کر لوگوں کے کھانے کے اندر ایک جڑی بوٹی ملائی، جس کو کھا کر آپ کے دونوں پہرے دار اور یہاں موجود تمام قیدی بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے میرے اوپر سے آپ کا دھیان بھٹکانے کے لیے آپ کے 10 قیدیوں کو مار دیا تاکہ کچھ دنوں کے لیے آپ لوگوں کا دھیان میرے اوپر سے ہٹ جائے اور وہ لوگ مجھے ایک سازش سے یہاں سے نکال لیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی شاید آپ کو شک ہو گیا اور آپ میرے پاس آ گئے، لیکن خدا را مجھے معاف کیا جائے، میں نے صرف ایک مردے کے ساتھ زنا کیا تھا، باقی وہاں موجود اور 2 لوگوں نے ان مردوں کے ساتھ زنا کیا تھا، میں بے قصور ہوں، میں نے آپ کے قیدیوں کو قتل نہیں کیا۔ جبکہ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ سلطان نے فوراً ہی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ آج کی رات ہی بنا اس راجا کو معلوم ہوئے اس کی سلطنت پر حملہ کریں اور ان کی پوری سلطنت کو اجاڑ دیں۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا اور رات کے پہر ہی وہ لوگ اس دوسرے ملک کے لیے نکل پڑے، اور جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو واقعی وہ لوگ بالکل بے خبر تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے لشکر نے اس پوری سلطنت کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ چند پل کے اندر ہی سلطان نے اس راجا کے در کو سر سے جدا کر دیا اور وہاں پر اپنی فتح کا جھنڈا لہرا کر واپس لوٹ آئے، جبکہ اس آدمی کو بھی انہوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جو ایک سازش کے طور پر ان کی سلطنت میں بھیجا گیا تھا۔ وہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک ایسے بادشاہ تھے، وہ پریشان ہوتے تھے لیکن وہ بہت جلد بنا کسی کو بھی خبر دیے بغیر اس مسئلے کا حل نکال لیتے تھے جس کا کوئی حل ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس بار بھی انہوں نے اس آدمی کے ایک معمولی سے لاکٹ سے پہچان لیا تھا کہ وہی سارے معاملے کی جڑ ہے۔ انہوں نے بنا کسی کو اطلاع دیے بغیر اس جڑ کو ہی ختم کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معمولی چیزیں بھی بعض اوقات بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں
بڑے مسائل سلجھاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ معاملہ آرام سے حل ہو جائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سلطان کہانی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔